بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز، میں ہوں بیرسٹر احتشام امیر الدین۔ سب سے پہلے آج کی سٹوری، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اعلان کیا کہ لانگ مارچ کریں گے وفاقی حکومت کے خلاف، اور 27 فروری کو مزار قائد کراچی سے اس مارچ کا آغاز ہوگا۔ کن الفاظ میں انہوں نے اس بات کا ذکر کیا، سب سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی اپنی مارچ جو ہے اس حکومت کے خلاف کراچی سے لے کے اسلام آباد تک انشاءاللہ تعالی 27 فیبری کو مزار قائد سے شروع ہوگا، اور ہم اسلام آباد ہر صورت میں ہر حالت میں پہنچیں گے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی جو سندھ میں پچھلے 13 سال سے اقتدار میں ہے، اور پچھلے 13 سال سے اقتدار میں ہونے کے باوجود تھر میں غذائی قلت کی وجہ سے جو بچے مرتے رہے ہیں، لاڑکانہ میں غیر رجسٹرڈ ایڈز کے مریضوں کا جو انکشاف ہوتا رہا ہے، ویکسین اویلیبل نہ ہونے کی وجہ سے، کتے کاٹنے کی وجہ سے جن لوگوں کی اموات ہوئی ہیں، لا اینڈ آرڈر کی جو صورتحال رہی ہے صرف کراچی میں نہیں بلکہ پورے سندھ میں۔ کراچی کی اگر میں بات کروں تو ایک بارش کی وجہ سے جس طرح سے کراچی جیم ہوا ہے، اربوں روپے کا اکانومی کا نقصان ہوا ہے، جس طرح سے کراچی میں کوئی ٹرانسپورٹ سسٹم نہیں ہے، جس طرح سے کراچی نے سفر کیا، باوجود اس کے کہ اٹ از اے کاسموپولیٹن سٹی، باوجود اس کے کہ پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے، باوجود اس کے کہ پاکستان کے ریونیو جنریٹ کرنے میں کراچی کا بہت بڑا ہاتھ ہے، جس طرح سندھ میں سرکاری گوداموں سے اربوں روپے کی گندم چوری ہوئی ہے، میرا خیال میں کراچی سے لے کے اسلام آباد تک جو لانگ مارچ کرنا ہے اس میں ان چیزوں کے خلاف بھی احتجاج ہونا چاہیے۔ یہ باتیں ہونی چاہیے کہ 13 سال سے سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، لیکن اس کے باوجود سندھ کے عوام جو 18ویں ترمیم کے بعد کافی حد تک سندھ حکومت کے رحم و کرم پر ہیں، اور وہ سندھ حکومت جو پیپلز پارٹی کر رہی ہے، چیف منسٹر پاکستان پیپلز پارٹی کا، ایڈمنسٹریٹر کراچی پاکستان پیپلز پارٹی کا، بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سربراہی میں جو سندھ کے عوام کا حال ہو گیا اس کا ذکر بھی اس لانگ مارچ میں ہونا چاہیے۔ بہرحال اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان جو پی ڈی ایم کے ہیڈ ہیں، وہ 23 مارچ کا اعلان کر چکے ہیں لانگ مارچ کے حوالے سے، انہوں نے تو فروری کا کر دیا۔ مولانا نے کیا کہا تھا، سنی۔ 23 مارچ کو پوری قوم مارچ کرے گی۔ آج تمام جماعتوں نے 23 مارچ کے مہنگائی مارچ میں اپنی بھرپور شرکت اور اس حوالے سے اپنے عزم، اپنے ارادے اور اپنے جذبے کا اظہار کیا۔ ہم پوری قوت کے ساتھ اس میں شریک ہوں گے۔ تو پی ڈی ایم یہ سوچ رہی ہوگی کہ ہم نے 23 مارچ کا اعلان کیا تھا لانگ مارچ کا، اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی نے کر دیا۔ آپ کو یاد ہے پاکستان پیپلز پارٹی علیحدہ ہو گئی تھی، پی ڈی ایم سے کچھ سیاسی اختلافات ہو گئے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پی ڈی ایم اس وقت کیا سوچ رہی ہے۔ پی ڈی ایم جو بڑی دفعہ اجلاس ہوئے لیکن اس کے باوجود کنفیوژن کا شکار رہی کہ لانگ مارچ کا اعلان کریں نہ کریں، اجلاس ہوتا تھا، باہر نکلتے تھے، کوئی نہ کوئی سٹیٹمنٹ آتا تھا، لیکن کوئی حتمی ڈیٹ نہیں آتی تھی لانگ مارچ کے حوالے سے، وہ بھی آپ کو یاد کراتا ہے۔ ان دا مین وائل پاکستان مسلم لیگ نواز سے رانا ثناءاللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی میاں شہباز شریف صاحب سے رابطہ کرتی ہے اور میاں شہباز شریف صاحب مناسب سمجھتے ہیں تو وہ لوگ بھی اس مارچ میں شامل ہو جائیں۔ چلیں دیکھیں، وہ اب کیونکہ پہلے نکل رہے ہیں، وہ سائڈ سے نکل رہے ہیں، ہم 23 مارچ کی بات کرتے ہیں، تو اگر وہ پہلے نکل رہے ہیں اور اس کے بارے میں وہ لیڈر یا پولیس سے بات کرتے ہیں، اور اگر میاں شہباز شریف صاحب نے ان کی بات کو مناسب جانا تو اس میں پی ایم شامل ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف گورنمنٹ کے فاروق حبیب یہ کہہ رہے ہیں کہ لانگ مارچ نہیں ہوگا بلکہ ایک کوئک مارچ ہوگا، اور یہ جیل پہ جا کے ختم ہوگا، کیونکہ ان لوگوں نے جو ملک کو لوٹا ہے، چوری ڈکیتی کی ہے، جو کرپشن کیا، اس کے لیے دے ول بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل۔ کیا کہا فاروق حبیب نے؟ آپ 23 مارچ کو لانگ مارچ نہیں کریں گے، آپ کا کوئک مارچ ہونے والا ہے، اور یہ جتنا چوروں کا ٹولہ ہے، یہ لوٹ کھسوٹ کے چوری کے ورلڈ چیمپئنز ہیں، ان کا میں سمجھتا ہوں کہ جو آخری آرام گاہ ہے وہ اڈیالہ جیل ہے۔ اور پرائم منسٹر صاحب نے آج ایک انٹرویو دیا، اس میں بھی پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ہماری حکومت کی سب سے بڑی ناکامی یہ ہے کہ تمام تر شواہد کے ہونے کے باوجود یہ لوگ کیسز سے نکل رہے ہیں اور ہم احتساب پراپر طریقے سے کر نہیں سکے ہیں۔ اور یہ بھی کہا پرائم منسٹر صاحب نے کہ آئندہ 3 مہینے حکومت کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس پر بھی ہم پرائم منسٹر صاحب پر کئی دفعہ تنقید کر چکے ہیں کہ احتساب اپنی جگہ پر ہونا چاہیے، لیکن احتساب کے اوپر جو ایکسٹرا فوکس ہے پرائم منسٹر آف پاکستان صاحب کا، کل تو بڑی عجیب سٹیٹمنٹ انہوں نے دے دی کہ ہم نے دیکھا انہوں نے کرپشن کی ہے لیکن ہم اس کو عدالتوں میں لے کر نہیں جا رہے اس وجہ سے کیونکہ سارے ضابطے انہوں نے پورے کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ کیسی سٹیٹمنٹ تھی، اس کے اوپر کل میں نے ڈسکشن کی تھی۔ بٹ دا میجر ریسپانسبلٹی آف دا گورنمنٹ آف پاکستان تحریک انصاف واز ٹو پرووائڈ ریلیف ٹو دا پیپل آف پاکستان۔ یہ مہنگائی کی جو بات ہوتی ہے، گیس، بجلی، پیٹرول کی جو بات ہوتی ہے، اس حوالے سے ریلیف پرووائڈ کرنا تھا، لیکن پرائم منسٹر صاحب کا فوکس ابھی بھی یہ ہے کہ ہماری سب سے بڑی ناکامی یہ نہیں ہے کہ اس وقت مہنگائی ہے، سب سے بڑی
ناکامی یہ نہیں ہے کہ لوگ مایوس ہو رہے ہیں, سب سے بڑی ناکامی یہ نہیں ہے کہ جو وعدے ہم نے کیے تھے وہ پورے نہیں کر سکے, سب سے بڑی ناکامی یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کی توقعات کے مطابق پورا نہیں اتر سکے, سب سے بڑی ناکامی یہ نہیں ہے کہ ہمیں IMF کے سامنے باؤ ڈاؤن کرنا پڑا, بلکہ سب سے بڑی ناکامی یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو پکڑ کے جیلوں میں نہیں ڈال سکے. ہمیں جوائن کیا عارف حمید صاحب نے, بہت شکریہ بھٹی صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. بھٹی صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو مارچ کا اعلان ہو گیا پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے, اور اس سے پہلے PDM کی طرف سے ڈیٹ آ چکی تھی 23 مارچ کی, اب پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے 27 فروری کو مارچ شروع ہو جائے گا. آپ کے خیال میں کچھ عرصہ پہلے تک تو یہ لوگ اکٹھے ہوتے تھے تو کہتے تھے گورنمنٹ والے کہ جی ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے, اپوزیشن سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے, نکمی اپوزیشن ہے, لیکن ابھی کیا کوئی خطرہ ہے گیون دا فیکٹ کہ جو سچویشن معیشت کی ہے اور جس طرح سے گورنمنٹ کی پرفارمنس ہے, آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے عوام اپوزیشن کے نعرے پہ لبیک کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. احتشام, میں میری اپنی رائے کے مطابق حکومت پاکستان کو آج بھی اپوزیشن سے کوئی خطرہ نہیں ہے. انہیں اپنی ناقص کارکردگی, بڑھتی ہوئی کرپشن, بڑھتی ہوئی مہنگائی, بیڈ گورنرز, لوٹ مار, اور خود جو وزیر اعظم عمران خان نے لوگوں سے وعدے کیے تھے ان کو پورا نہ کرنا, انہیں ادھورا دے دینا, لوگوں کو جھوٹے سپنے دکھا کے توڑ دینا, یہ ان کی ناکامی کی وجہ ہے. آج ابھی آپ نے جو فرمایا کہ انہوں نے کہا ہماری سب سے بڑی ناکامی ہے کہ ہم احتساب نہیں کر سکے. نہیں محترم, آپ نے پہلے دن سے احتساب شروع نہیں کیا, آپ انتقام لے رہے تھے. احتساب ہوتا ہے کرپشن کے خلاف, کرپشن کے خلاف احتساب کراس دی بورڈ ہوتا ہے. یہ کہاں لکھا ہے کہ پیپلز پارٹی کی دور کی کرپشن بری, نون لیگ کی بری, اور PTI کے دور میں کرپشن کے انبار لگے اور کسی ایک بندے کو آپ گرفتار نہ کریں, کسی کے خلاف کارروائی نہ کریں. ساری کم و بیشتر سابق صدر پاکستان آصف علی زرداری, نواز شریف, شہباز شریف اور دیگر لیڈرشپ تو آپ نے گرفتاری کر لی. اگر 3 سال میں بھی آپ ان کے خلاف ایک ثبوت نہیں نکال سکے تو اپنی ناکامی تسلیم کریں اور اپنی ناکامی کا بوجھ عوام پہ نہ ڈالیں. آپ کو جو ادارے ریسکیو کر رہے تھے انہوں نے بہت کر دیا. اب آپ کو اپنی ناکامی, کبھی آپ تنظیم توڑ دیتے ہیں, بار بار جو ٹیم ہار جائے اس کے کھلاڑی نہیں تیز کرتے, پھر اس کے کپتان کو تبدیل کرنا بھٹی صاحب یہ بتائیے گا اہل ہی نہیں ہے کہ اس لانگ مارچ کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ پھر پاکستان پیپلز پارٹی اور PDM کے لانگ مارچ کا کوئی نتیجہ نکلتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت گھر جائے گی؟ دیکھیں, میں نے عرض کیا کہ اپوزیشن سے میں موجودہ حکومت کوئی خطرہ ہی نہیں سمجھتا, لانگ گواچا ہوگا. پیپلز پارٹی لانگ مارچ کیا کرے گی جو کم و بیشتر 30 سال ماضی میں اقتدار میں رہی, 13 سال سے مسلسل سندھ میں حکومت ہے. مجھے بتا دے سندھ میں کوئی ایک بہتری آئی ہے؟ کرپشن وہاں عروج پر, بیڈ گورنرز وہاں عروج پر, لوٹ مار وہاں عروج پر. یہاں تو بلاول صاحب بتائے نا کہ پچھلے 13 سالوں میں سندھ کی عوام کو انہوں نے کوئی ایک سہولت دی ہو. ان کا لانگ مارچ آپس میں NRO لینے کے لیے ہے. ایک طرف تو آپ کو پتا ہوگا PDM بنائی تھی پیپلز پارٹی نے, مولانا نے ان کو نکال دیا اور نواز شہباز شریف کے ساتھ مل گئے. PDM نے جتنے جھوٹ بولے ہیں کم و بیشتر 100 سے زیادہ مرتبہ موجودہ حکومت کے جانے کی ڈیٹیں دے چکے ہیں, لیکن یہ کسی اپنی زبان پہ نہیں کھڑے ہوتے. کہتے تھے عمران خان سے ریزائن دیں گے, ادھر سے بھاگے, پھر کہا خود استعفے دیں گے, پھر ادھر سے بھاگے, پھر ملک میں برے احتجاج کریں گے, پھر اس سے بھاگے, پھر لانگ مارچ سے بھاگے, پھر دھرنے سے بھاگے. تو اب مجھے بتائیں, پیپلز پارٹی نے جو مہنگائی کے نام پر کیا تھا, کیا سندھ میں مہنگائی نہیں ہے, بیڈ گورنرز نہیں ہے؟ تو کیا مجھے تو بلاول بھٹو کی لانگ مارچ کی ریزن سمجھ نہیں آئی. چلو PDM کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, نا کوئی صوبہ نہیں ہے, نہ وفاق میں ہے, تو بلاول بھٹو کس پہ لانگ مارچ کر رہے ہیں؟ ذرا میری رہنمائی کر دیں برسٹر احتشام الدین صاحب, آپ تو باہر سے پڑھ کے آئے ہیں. صحیح. اچھا بھٹی صاحب, ایک اور سوال میں نے آپ سے پوچھنا ہے, اس سٹوری سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ نہیں ہے, لیکن آج سارا دن میڈیا پر یہ بات ہوتی رہی ہے کہ نتھیا گلی میں ایک ہوٹل کی تعمیر کا ٹھیکہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھی کو یا عمران خان صاحب کے ساتھی کو مل گیا, اور ممتاز احمد ان کا نام ہے, اور یہ بات سامنے آتی رہی ہے کہ $24,989 انہوں نے, یہ جو الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ تھی اس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کو ڈونیٹ کیا تھا 2008 سے 2013 کے درمیان.
تو اگر اس حساب سے میں ڈالر کا ریٹ دیکھوں تو وہ بنتا ہے تقریباً کوئی میرے خیال میں 82-85 روپے پر ڈالر تھا, تو 19-20-21 لاکھ روپے آپ بنتا ہوگا. تو یہ آپ کو سمجھ آتا ہے کیونکہ آپ انویسٹیگیٹو جرنلزم کرتے ہیں کہ اس ٹائم پہ 20-21 لاکھ روپیہ لے کے یہی وجہ ہو سکتی ہے ٹھیکہ دینے کی, یہ جو ابھی جس کے حوالے سے ابھی میڈیا پہ بات ہو رہی؟ 2000% یہی وجہ ہو سکتی ہے, نہیں ہے. اور اس حکومت کے جانے کے بعد اس حکومت کے جو سکینڈلز آئیں گے کرپشن کے, اس کے لیے کم سے کم آپ کو 4 نیب بنانی پڑے گی. اس میں دو رائے ہے ہی کوئی نہیں. دیکھیں جب نواز شریف کی حکومت تھی ان کا کوئی سکینڈل نہیں آیا. اس وقت عمران خان صاحب کہتے تھے میٹرو میں کرپشن ہے, اورنج میں کرپشن ہے, چمن کمپنیوں میں کرپشن ہے. نہیں لیکن بھٹی صاحب, فواد چوہدری صاحب نے تو یہ کہا ہے کہ اوپن ٹینڈرنگ ہوئی ہے. فواد چوہدری صاحب نے بولا اوپن ٹینڈرنگ ہوئی ہے, اور اگر سارے ضابطے فالو کیے گئے ہیں اوپن ٹینڈرنگ ہوئی ہے. بات یہ ہے کہ دیکھیں نا, ایک تو عارف نقوی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, اس نے $2.1 ملین دیے تھے, تو وہ تو چلو بہت بڑی اماؤنٹ بنتی ہے. $24,000 اس حساب سے 19-20 لاکھ روپیہ, 20 لاکھ روپیہ لے کے ٹینڈر دے رہی ہوگی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت, آپ کو لگتا ہے کے پی کے میں؟ اچھا منسٹر صاحب, میں نے عمران خان صاحب کی بیرون ملک فنڈنگ دیکھی ہے, 10 ارب سے زیادہ میرے خیال میں منیمم پیسہ آیا. یہ تو 1 ارب کا, ابھی بہت زیادہ سکینڈل آئیں گے. آپ یہ امریکہ کے ابھی جو پریزیڈنٹ ہے پی ٹی آئی کے, انہیں پوچھے جو فنڈ اکٹھا ہوتا ہے, فنڈنگ ہوتی ہے پی ٹی آئی کے لیے, اس کا حساب کیسے ہوتا ہے, کیسے بھیجتے ہو, انہیں نہیں پتا. ادھر بھی خان صاحب کے خاص آدمی اور یو کے میں بھی. تو ایفیکٹ یہ ہے کہ جس میں اس پرٹیکولر ٹرانزیکشن کی بات کر رہا ہوں, ممتاز احمد کی بات کر رہا ہوں. نتھیا گلی کے ہوٹل کی تعمیر کا ٹھیکہ جو دیا گیا ممتاز احمد صاحب نامی ایک شخص کو, اس کی بات کر رہا ہوں. اس کے علاوہ اور کوئی آپ کی نظر سے ثبوت گزریں کہ اس کے علاوہ بھی کوئی سپانسر ڈونیشن دیا ہو ممتاز احمد نے پاکستان تحریک انصاف کو, یا عمران خان صاحب کو سینکڑوں. میں اب گھر کا بتاؤں گا نہیں, اسلام آباد میں ایک گھر پہ 7.5 کروڑ روپیہ لگا ہے, بہت بڑا گھر ہے, وہ چیک کریں کس نے بنوایا ہے. میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں, بے شمار ڈونر جو اربوں روپے دیتے رہے. دیکھیں نا جنگیر ترین نہایت احتشام. نہیں بھٹی صاحب, جنرلائزڈ بات نہیں کر رہا میں, جنرلائزڈ بات نہیں کر رہا, بیکاز میرے لیے دس از گوئنگ ٹو بی اے بگ ڈس اپوائنٹمنٹ. بھٹی صاحب عمران خان کے بارے میں آپ نے بھی متعدد بار میرے شو میں کہا ہے کہ وہ خود نیٹ اینڈ کلین ہے, وہ خود کرپٹ نہیں ہے, وہ خود دیانت دار ہے, یہ ایک دفعہ, اور نیت کا بھی اچھا, یہ آپ نے بھی کئی دفعہ کہا ہے. اس وجہ سے مجھے نہیں ہے سمجھ آ رہا بھٹی صاحب, ٹو بی آنسٹ, کہ 20 لاکھ روپیہ 2008-13 میں پی ٹی آئی کو ڈونیشن دے دی تو اس کو ٹھیکہ مل جائے گا. ابھی یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا. نہیں یار, 2008 میں 20 لاکھ کتنی اس کی ویلیو تھی, ایسے نہ کریں. میں بلا تعداد جاتا ہوں خان صاحب کے ڈونرز کو جو آج کل فائدے لے رہے ہیں. لاہور میں 3 خاندان, آپ بھی ادھر ہیں, لوٹ مار اوپن کر رہے ہیں. 3 خاندان, 3 لوگ نہیں. اگر مجھے بتائیں آپ ملک کے پرائم منسٹر ہیں اور آپ کے نیچے لوٹ مار کا بازار گرم ہے, آپ کو نہیں پتا, یہ نااہلی نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہاں آپ کو پتا ہے تو آپ خاموش ہیں. سنا ہے کسی ایک بندے نے کہا تھا کہ سر یہ بندے لوٹ مار کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا میری مجبوری ہے. یہ غلط ہے صاحب. یہ اگر جب کوئی بھی وزیر اعظم ہو, اس کے پاس انفارمیشن کا فلو بہت زیادہ ہوتا ہے, A to Z چیزیں آتی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ آپ اپنے لوگوں کی کرپشن کو برا نہیں سمجھتے, یہ تو ان کی مرضی ہے نا, یہ ان کا رائٹ ہے. میں کہہ رہا ہوں ماضی کی نسبت آج کرپشن کم نہیں ہوئی, اسی طرح ہو رہی ہے. آپ بھی ایک, میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں بھٹی صاحب, آپ جو بات کریں اوور آل سناریو کی, ایک میکرو لیول پہ بات کریں, میں صرف اس پرٹیکولر ٹرانزیکشن کی دوبارہ آپ سے بات کر رہا ہوں کیونکہ آپ کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے, آپ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں. تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں اس ایک ڈونیشن کے علاوہ کوئی اور ڈونیشن ممتاز احمد کی طرف سے پاکستان تحریک انصاف کو کبھی دی گئی ہو, آپ کے علم میں ہو, ریکارڈ پہ ہو؟ یہ ڈونیشن تو ریٹرن ہے نا, ان آفیشل بہت کچھ دیا ہے اسی شخص نے. میں ان کو ملا بھی ہوں, اب مجھے نہ لانے دیں, میں ان کو بہت پرانا جانتا ہوں. خدا کے لیے میں تھوڑا سا نا کچھ خبریں روکی ہوئی ہیں کیونکہ ان کا ابھی کچھ نہیں بننا. میں ان صاحب کو جانتا ہوں, ایک ہوتا ہے ڈونیشن کی رسید, ایک ہوتا ہے ویسے ہی پکڑا دو اور اس کی رسید کوئی نہیں ہوتی. ابھی تحقیقات تو ہونے دے, سیکورٹی کمیٹی کی جو چیزیں آئی ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں. ان صاحب کو آپ مل لیں اور ان سے کبھی گپ شپ لگائیں کہ کتنے پیسے کتنی دفعہ دی ہیں. یہ آیا ایک رائٹنگ جو ان رائٹنگ ہے, بے شمار یہ جو لیتے ہیں نا لیڈر پارٹی فنڈ, قسم خدا کی اس کا ان رائٹنگ دیتے ہی نہیں, رسید ہی نہیں دیتے.
یہ ان میں سے میں 50 بندوں کو جانتا ہوں, آپ ایک بندے کی بات کر رہے ہیں. اور یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کی بات نہیں ہے, یہ تقریباً ہر پولیٹیکل جماعت میں ایسے ہی ہے, یا صرف پاکستان تحریک انصاف میں ایسے ہے؟ اور باقی دیگر جماعتیں جتنی بھی ہیں ان کی فورن فنڈنگ کی کیا صورتحال ہے بٹی صاحب؟ اس پہ بھی تو کوئی روشنی ڈالیں. نہیں اس پہ بھی ایسے ہی ہے, اس میں دو رائے کوئی نہیں ہے. لیکن یہ تبدیلی کے نام پہ آئے تھے, یہ کرپشن کے خلاف آئے تھے. ان کا موٹیو تھا دو نہیں ایک پاکستان ہوں گے, طاقتور اور کمزور. دیکھیں ماضی میں جو کرپشن کرتے رہے ہم نے کبھی اس کی صفائی نہیں دی, یا حصے دار تو نہیں ہے, لیکن ہمارا خیال تھا کہ عمران خان کی حکومت آئے گی تو کرپشن کم ہو جائے گی. فورن فنڈنگ کیس دوسری جماعتوں میں بھی ایسے ہیں, لیکن وہ مدینے کی ریاست کا دعویٰ نہیں کرتے تھے. تو مدینے کی ریاست والوں کے میں اور آپ تو خاک کے برابر بھی نہیں ہے, لیکن اس کے لیے اپنے ارد گرد اگر لوٹ مار ہو رہی ہے, اگر وزیر اعظم ناعلم ہے تو پھر بھی ان کا قصور ہے. اگر صاحب دیکھتے ہوئے آنکھیں بند کر رہے ہیں تو پھر تو آپ خود فیصلہ کریں کیا ہے. لیکن میں آپ کو بتا دوں گا کون کون انہیں فنڈ دیتا رہا, کون کون سٹیک کراتا رہا, کون کون سی اے ٹی ایم تھی. اس کی ایک طویل فہرست ہے, میں نہیں کہتا, یہ ہسٹری کہتی ہے. آپ خالی اس کو بیٹھے ہیں, آپ کے کوئی دوست لندن یا امریکہ, ان سے پوچھیں جب خان صاحب جاتے ہیں ہوٹل میں فنکشن ہوتا ہے, ایک ٹیبل 1000 پاؤنڈ, ایک بندہ ٹکٹ لے کے جاتا ہے 1000 روپے کی, ٹھیک, تو 100 لوگ ہوتے ہیں, 200, اور کوئی 10,000 پاؤنڈ کہہ دیتا ہے, کوئی 50,000 ڈالر کہہ دیتا ہے امریکہ. تو یہ کڑوا سچ ہے. اب حکومت جب تک ہوتی ہے, بہت شکریہ عارف حمید بھٹی صاحب, حکومتیں جاتی. بہت شکریہ عارف حمید بھٹی صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. لیکن جہاں تک اس ٹرانزیکشن کی بات ہے, آئیڈ سے اٹ اگین کہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ ایک ڈونیشن جو کہ 2008 سے 2013 کے ٹائم پیریڈ میں دی گئی ہو 19-20-21 لاکھ روپے کی, اس کی بنیاد پر ابھی پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ یا عمران خان صاحب یا پرائم منسٹر صاحب فیور کر کے کسی کو ٹھیکہ دے رہے ہوں, کیونکہ جو ہم نے عمران خان کا ریکارڈ دیکھا ہے ان کا قد بہت بڑا ہے اس طرح کی چیزوں کی نسبت. تو میں اگر پاکستان تحریک انصاف کے کوئی بھی ریپریزنٹیٹیوز دیکھ رہے ہیں اس شو کو, تو اگر ان کے پاس اس حوالے سے کوئی جسٹیفیکیشن ہے کہ صرف یہی ٹرانزیکشن تھی یا اور بھی کوئی ریکارڈ ہے ڈونیشن کا, تو دے آر موسٹ ویلکم ٹو جوائن اس اس لائیو شو میں. یہ لائیو شو چل رہا ہے, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پھر اگلی سٹوری پر بات کریں گے. ویلکم بیک ٹو آواز. اگلی سٹوری پر بات کرتے ہیں جی. اگلی سٹوری اس کا تعلق ہے پاکستان تحریک انصاف سے ہی. فواد چوائس صاحب نے آج ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا جی کہ جو مری ہے وہاں کی آپ دیکھیں کہ اس وقت 1 لاکھ گاڑیاں جو ہیں مری میں داخل ہو چکی ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ معیشت بڑا زبردست ہے اور لوگ بڑی خوشحالی ہے. تو یہ فواد چوائس صاحب نے اس حوالے سے کیا کہا, تو یہ آپ دیکھ رہے تھے کہ ایک طرف وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری یہ کہہ رہے ہیں کہ معیشت مستحکم ہے, دوسری طرف وزیر خزانہ شوکت ترین یہ کہہ رہے ہیں کہ معیشت میں پرابلمز ہیں. تو دونوں وزراء کے سٹیٹمنٹس نہیں مل رہے تھے. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ترقی کا پیمانہ ہے, جسے ترقی کو گیج کرتے ہیں, اس میں بڑی عجیب و غریب مثالیں کئی دفعہ سامنے آ جاتی ہیں. مثال کے طور پہ گزشتہ سال ایک کمپنی نے کہا جی کہ ہم نے ریکارڈ گاڑیوں کی سیل کی ہے. اس کی بنیاد پہ فواد چوائس صاحب نے کہا کہ دیکھیں جی آٹو سیکٹر بڑا زبردست کام کر رہا ہے, ریکارڈ سیل ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ خوشحال ہیں. یہ بھی سن آپ کی جیپس ہیں, اسی طریقے سے جو آپ کی موٹر سائیکلیں ہیں, اسی طریقے سے جو آپ کے ٹریکٹر ہیں, ان تمام کی جو فروخت ہے اس میں ایک ہسٹورک اضافہ ہوا ہے. ہم ابھی اس وقت 2,40,000 گاڑیاں جو ہے وہ پاکستان بنا رہا ہے. پچھلے 2 سالوں میں جو ہمارے کار مینوفیکچررز ہیں وہ 5 سے بڑھ کر 15 ہو گئے ہیں. تو فواد چوائس صاحب کے مطابق آٹو انڈسٹری بڑا اچھا کام کر رہی ہے اور پاکستان میں ہر سال 2.5 لاکھ گاڑیاں تیار ہو رہی ہیں. لیکن اقتصادی سروے کچھ اور بتاتا ہے. باوجود اس کے کہ پاکستان میں 2.5 لاکھ گاڑیاں تیار ہو رہی ہیں, اقتصادی سروے یہ کہتا ہے کہ 6 کروڑ پاکستانی اس وقت غربت کی لکیر کے نیچے ہیں. اور جو بندہ غربت کی لکیر کے نیچے ہے اس کے پاس تو کھانے کے لیے اتنی کیلوریز نہیں ہیں کہ وہ اپنے بچے کو ایک نارمل ہیلدی لائف سٹائل دے سکے. واٹ ٹو ٹاک اباؤٹ کہ بچہ بیمار ہو جائے تو اس کو اسپتال لے جا کے معیاری علاج دلانا ہے. واٹ ٹو ٹاک اباؤٹ کہ وہ اچھی اسکول سے اس کو تعلیم حاصل دلوا دے. جو بندہ غربت کی لکیر کے نیچے ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کھانے پینے کے لیے بھی پراپر کھانا اویلیبل نہیں ہے, غذا اویلیبل نہیں ہے, کیلوریز اویلیبل نہیں ہے. تو یہ جو لنک جوڑتے ہیں
फवाद चौधरी साहब के ऑटो इंडस्ट्री ने बेहतरीन काम कर दिया, 2.5 लाख गाड़ियां हर साल पाकिस्तान में तैयार हो रही हैं, उसके बावजूद अगर 6 करोड़ बंदा अगर आपका गुर्बत की लकीर के नीचे है तो उसको क्या फायदा हो रहा है? दैट इज अ बिग क्वेश्चन। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से भी वो बात करते रहे कि जी देखें बड़े बड़ी इंडस्ट्रीज बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन शौकत तरीन साहब खुद ये एडमिट कर चुके हैं कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के बावजूद उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट, यानी कि नीचे तक, ग्रास रूट लेवल तक, एक आम आदमी तक, एक गरीब आदमी तक उसका इंपैक्ट नहीं पहुंच रहा। ये सुन लीजिए, देखें अगर बड़ी सनतें बेहतरीन कर रही हैं ना, ऑटो इंडस्ट्री के मालिकान अमीर दर अमीर हो रहे हैं क्योंकि आपने इंपोर्ट गाड़ियों की जो है उसके ऊपर कुछ पाबंदियां लगाई हुई हैं, या फिर आपने ड्यूटीज बहुत ज़्यादा, टैक्स बहुत ज़्यादा लगा दिए, जिसकी वजह से एक प्रोटेक्टेड इंडस्ट्री, ऑटो इंडस्ट्री, वो बेहतरीन काम कर रही है और वो गाड़ियां बेच रहे हैं और रिकॉर्ड सेल्स हो रही है। उसका ये मतलब नहीं है कि एक आम आदमी भी खुशहाल है, एक मजदूर खुशहाल है, एक नौकरी पेशा आदमी खुशहाल है। दिस इज व्हाट दिस गवर्नमेंट नीड्स टू अंडरस्टैंड। अच्छा, फिर इस हुकूमत का ये दावा ये था कि किसान बड़े खुशहाल हो गए हैं हमारे दौर में, लेकिन अभी हाल ही में जो खाद के हवाले से आज का ट्वीट है फवाद चौधरी साहब का, जिसमें उन्होंने कहा कि अब खाद की जो कमी है, किसान लंबी लाइनों में लगे हुए हैं और उन्हें खाद नहीं मिल रही है, हम इस वजह से 1.5 लाख टन खाद जो है दरामद कर रहे हैं, गो के महंगी मिलेगी लेकिन मिल जाएगी। लेकिन कुछ अर्सा पहले खुसरो बख्तियार साहब ये कह रहे थे कि मुल्क में वाफिर खाद मौजूद है किसान के लिए। क्या कहा था खुसरो बख्तियार? ये सुन लें। वाफिर प्रोडक्शन है, ज्यादा देर डीलर अपने पास ये नहीं रख सकता स्टॉक। इस वक्त दुनिया की कीमतें 11,000 रुपए फी बोरी है, जो पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 1,800 रुपए की बिक रही है। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है माहिर माशी अमूर डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी ने। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये जो गेज है या फॉर्मूला है इस हुकूमत का, कभी वो कहते हैं कि जी रिकॉर्ड गाड़ियों की सेल हुई है, कभी वो कहते हैं कि रिकॉर्ड मोटरसाइकिलों की सेल हुई है, कभी वो कहते हैं कि सीमेंट इंडस्ट्री बहुत अच्छा काम कर रही है, कभी वो कहते हैं लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बड़े अच्छे लेवल पर हो रही है, कभी वो कहते हैं जी कि आप देखें कि होटल्स में लोग कितने खाना खाने के लिए जा रहे हैं, तो इसका मतलब है मईशत बड़ी ज़बरदस्त है, लोग खुशहाल है। लेकिन उसके बावजूद हमें आदाद शुमार बताते हैं कि 6 करोड़ पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर के नीचे। तो ये जो दलीलें दी जाती हैं, आप समझते हैं कि इसका डायरेक्टली बराह रास्त बिल वास्ता या बिला वास्ता ताल्लुक है मईशत की खुशहाली के साथ, एक आम आदमी के साथ? बहुत शुक्रिया। इस किस्म के जो दावे हैं उनको नरम से नरम अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि ये मज़ाक़ खेज़ हैं, और मैं ये आपको बताने के लिए तैयार हूँ कि ये स्टेट बैंक इसको अपनी रिपोर्ट में कभी भी नहीं लिखेगा, क्योंकि उनको पता है कि ये अहमकाना हैं, दावे हैं, और चूँकि स्टेट बैंक की रिपोर्टें बाहर जाती हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ सही बातें भी करनी पड़ती हैं। मसलन अभी गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि हमने जो डिस्काउंट रेट गिराया था और उसकी वजह से सस्ती शरह सूद पे कर्जे दिए, तो लोगों ने उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया, बेतहाशा गाड़ियाँ ख़रीद लीं, बेतहाशा गैर ज़रूरी इंपोर्ट्स कर लीं, और हमारा तिजारती खसारा बढ़ना शुरू हो गया, जिसके मईशत पर मनफी असरात हैं। असल मसला क्या है मैं आपको बता दूं, अगर आप इजाज़त दें, कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने हमारे पाकिस्तान की मईशत को अशराफिया की मईशत बना दिया है, जिसको वो बेसाखी के सहारे चला रहे हैं। इसके लिए अगर उनको कानून तोड़ना पड़ा है, हुकूमत को, स्टेट बैंक को या FBR को, तो वो कानून तोड़ रहे हैं। अगर नई कानून साजी करनी पड़े तो वो नई कानून साजी कर रहे हैं। इसका बोझ मईशत और आवाम पर मुंतकिल कर रहे हैं। मैं अभी आपको पेश करूंगा आपकी खिदमत में। लेकिन जो बुनियादी बात है कि आज जो हमारे माशी अशारिये हैं, वो उनमें से बेशतर कोई 90% उससे कहीं ज़्यादा ख़राब हैं जो 2018 में इस हुकूमत को विरसे में मिले थे। और मैं माशी अशारियों की जो बात कर रहा हूँ, जो हुकूमत के जो इकनॉमिक सर्वे और स्टेट बैंक, उसके अलावा मैं कोई चीज़ कोट नहीं करूँगा, तो वो तो सब नीचे चले गए। और दूसरे ये कि ये जो गलत पॉलिसियाँ अशराफिया को नवाजने की बनाई, उसके लिए मुस्तकबिल में कई बरसों तक इतने ज़बरदस्त ख़तरात पैदा हो गए हैं जिनका सोच के जो है रूह कांप जाती है। इन नाकामियों को जो है छुपाने के लिए मज़ाक़ खेज़ दावे किए जा रहे हैं, गलत दावे किए जा रहे हैं। अगर मैं आपसे ये अर्ज़ कर दूं कि मिसाल के तौर पर आप ये देखिए कि सारा खेल तमाशा हुआ क्या है। पहले ये हुआ कि मार्च से जून 2020 को स्टेट बैंक ने कोरोना की आड़ में 2073 अरब रुपए का एक पैकेज दिया, जिसका बेशतर जो है वो ताकतवर तबकों को चला गया। और उन्होंने जो शरह सूद गिराई, डिस्काउंट रेट जिसे हम कहते हैं, वो 13.25 से 7% कर दी। और उस तरह सस्ते कर्जे देने शुरू कर दिए गए, जिसकी वजह से बेतहाशा जो है वो इम्पोर्ट्स हुई,
اور بے تحاشا ذخیرہ اندوزی ہوئی اور دسمبر 2000 میں پتہ چل گیا تھا کہ یہ ہماری معاشی اشاریہ خراب ہیں. لیکن اس کا سب سے بڑا گناہ جو کیا وہ یہ کیا کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کو دانستہ 20 مہینے تک معطل رکھا، کیونکہ آئی ایم ایف کبھی بھی اجازت نہیں دیتا کہ آپ ڈسکاؤنٹ ریٹ کو کم کریں، کیونکہ ہماری افراط زر کی شرح زیادہ ہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ جب معاملات طے ہوئے تو اسٹیٹ بینک نے $275 ارب بڑھا دیے. تو جو چیز میں توجہ دلا رہا ہوں کہ حکومت نے اور اسٹیٹ بینک نے آئی ایم ایف کے پروگرام کو 20 مہینے تک معطل رکھا، سستی شرح سود پہ قرضے دیے، اور اس کی جو تباہ کاری آئی، اگر آپ میں صرف یہ بتاؤں کہ شوکت ترین صاحب نے جون جولائی میں ان سے مذاکرات کرنے تھے آئی ایم ایف سے، 2 دن کے اندر معاملات طے ہو سکتے تھے، وہ اس کو نومبر دسمبر تک لے گئے. تو نومبر دسمبر تک تو جو کچھ ہوا، اگر میں آپ کو یہ عرض کروں کہ اس دوران میں $25 ارب کا 6 مہینے میں تجارتی خسارہ ہے، جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہے. 2018 میں جب یہ دیوالیہ پن کی باتیں کر رہے تھے، پورے سال کا 37.7 $37.5 بلین تھا. تو ابھی تو ہمارا $25 ارب 6 مہینے میں ہو گیا. یہ تاریخ میں سب سے زیادہ ہے. ہماری امپورٹس تاریخ میں سب سے زیادہ ہیں، وہ $40 ارب 6 مہینے میں ہو چکی ہیں. مئی سے اب تک $26 فی ڈالر گرا ہے، جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہے. تو جو ملک $70 ارب کی امپورٹس کر رہا ہے، وہ اگر $26 فی ڈالر گر جائے تو مہنگائی کا کیا حال ہوگا، کاسٹ آف پروڈکشن کا کیا حال ہوگا. یہ تو بالکل واضح طور پر. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، جی ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ یہ جتنی بھی پالیسیز حکومت نے بنائی ہیں یہ اشرافیہ کو نوازنے کے لیے بنائی ہیں، لیکن اگر ہم حکومت کی طرف دیکھیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ غریب کو ہم نے غریب کے لیے جو کام کیا اس میں ہم نے لنگر خانے بنائے ہیں، احساس پروگرام بنایا، پناہ گاہیں بنائی ہیں. دوسری طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مڈل کلاس کو دیکھا جائے، نوجوان کو دیکھا جائے تو کامیاب جوان پروگرام بنایا، نیا پاکستان پروگرام بنایا، ہیلتھ کارڈ ہم دے رہے ہیں پوری پاپولیشن کو پاکستان میں. تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ اس حکومت نے کوئی کلاسیفیکیشن کی ہوئی ہے کہ جو متوسط طبقہ ہے یا جو ورکنگ کلاس طبقہ ہے ان کے لیے یہ پروگرامز ہیں، اور اشرافیہ انڈسٹری کو جو ہے بوم دینا وہ بھی بہت ضروری ہے کیونکہ وہاں پہ بھی امپلائمنٹ جنریشن ہوتی ہے. تو اگر یہ بھی ہے ماڈل تو کیوں یہ ماڈل کام نہیں کر پا رہا؟ نہیں، یہ ماڈل بالکل نہیں ہے. دیکھیے ابھی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کے دعوے کیے جا رہے تھے. اگر میں آپ کو بتاؤں کہ لیٹسٹ جو رپورٹ آئی ہے اکتوبر کی، وہ آلریڈی مائنس میں چلا گیا ہے. تو یہ جو کھیل تھا وہ ختم ہو گیا نا، مائنس میں چلا گیا. تو کون سے روزگار کی باتیں کر رہے ہیں؟ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو تھا، جس کو یہ پلس ہونے کی بات کر رہے تھے، وہ 6 مہینے میں $7 ارب پہلے ہی ہو چکا ہے. اصل تماشا کیا ہے میں آپ کو بتا دوں، یہ کچھ چیزوں کو میگنیفائی کر رہے ہیں. مثلا پناہ گاہوں کا لے لے تو یہ سیلانی والے صاحب، خود میں ان کا انٹرویو پڑھ رہا تھا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں حکومت نے ایک پیسہ بھی نہیں لگایا، یہ خسارہ ہمارا ہے. تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے خیال سے عمران خان صاحب جھوٹ بول رہے ہیں؟ تو انہوں نے، بشیر فاروقی مولانا ہے، انہوں نے یہ کہا کہ حکمران ہے، میں تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن ان کا ایک پیسہ بھی نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ ہر حکومت چھوٹے چھوٹے کچھ پروگرام کرتی ہے، لیکن اس سے کئی 100 گنا انہوں نے عوام کو اور مڈل کلاس کو کچلا ہے. میں بھی آپ کو ثابت کر سکتا ہوں. دیکھیے جب آپ نے شرح سود گرائی، ڈسکاؤنٹ ریٹ گرایا، تو اسٹیٹ بینک نے احکامات جاری کر دیے بینکوں کو کہ نفع نقصان میں شرکت کی بنیاد پر جو کھاتے ہیں، جس میں بینک سے کہتے ہیں کہ ہم منافع تقسیم کریں گے، انہوں نے یہ کہا کہ اس کو ڈسکاؤنٹ ریٹ سے لنک کر دیں. تو فروری 2020 کے مقابلے میں اب تک قانون توڑ کر، کون سے قانون توڑے ہیں؟ کیونکہ آپ تو ایکسپرٹ ہیں لا کے، بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 26A4، بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 40A، آئین پاکستان کی شق 3، ان کو توڑ کے $700 ارب 2.5-3 کروڑ لوگوں کے انہوں نے ان کو کم منافع دیا، اور اس کا فائدہ انہوں نے ایک چھوٹے سے اشرافیہ کو پہنچا دیا. تو $700 ارب کی کوئی معمولی رقم نہیں ہے. اسی کے ساتھ آپ دیکھیں کہ انہوں نے قومی بچت اسکیموں میں شرح منافع کم کر دی، بہبود میں کم کر دی، بیوہ یتیم جہاں پیسے لگاتے ہیں ان میں کم کر دی، بجلی کے نرخ بڑھائے، گیس کے نرخ بڑھائے، پیٹرولیم کے نرخ بڑھائے، اور جیسے میں نے کہا کہ $26 گرنے سے اشیاء صرف کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھ گئیں. آپ نے بھتہ لیا پیٹرولیم لیوی کا جو کہ $50 ارب مہینہ اب لے رہے ہیں، اس کی وجہ سے دالیں، سبزیاں، گوشت، ٹرانسپورٹ کے کرائے. جو چیز میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ عوام سے کئی ہزار ارب روپیہ انہوں نے لیا ہے ناجائز طریقے سے، جو متوسط اور غریب طبقے کو چلا گیا ہے. لیکن کوئی پاکستان کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے، چھوٹے موٹے پروگرام تو چلتے رہتے ہیں. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام چل رہا ہے، ایسی احساس پروگرام چل رہا ہے، یہ بہت معمولی ہے. اب دیکھیے جو پرائم منسٹر کا ریلیف پیکج تھا، بہت اس کا شور ہوا، وہ $150 مہینہ ہے.
150 روپے مہینہ 6 مہینے کے لیے، یہ تو آپ ایک مہینے میں عوام سے کھینچ لیتے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ مستقبل کے لیے خطرات ہیں. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں ہماری معیشت کے لیے خطرات ہیں، غربت بڑھی ہے، بے روزگاری بڑھی ہے. لیکن مضحکہ خیز بات یہ ہے کہ جب یہ میگنیفائی کرتے ہیں تو یہ بھول جاتے ہیں کہ ابھی قومی سلامتی پالیسی جو ہے منظور ہوئی ہے اور اسی کے ساتھ ضمنی بجٹ آ رہا ہے. یہ حیران ہو گیا. دیکھیے قومی سلامتی پالیسی جو ہے اس کا نقطہ یہ تھا کہ جب سوویت یونین ٹوٹا تھا تو یہ ثابت ہو گیا تھا کہ سلامتی کے لیے معیشت کو مضبوط ہونا ضروری ہے. اور ساری دنیا میں جو کنسپٹ ہے وہ معاشی ترقی کا ہے، شرح نمو کا نہیں ہے. اور معاشی ترقی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ غربت کم ہو، بے روزگاری کم ہو، مہنگائی کم ہو، لوگوں کو پینے کا صاف پانی میسر ہو، ہر بچے کو تعلیم کی سہولیات میسر ہوں جو کہ 23 ملین کو نہیں ہے، لوگوں کو علاج معالجے کی سہولیت میسر ہوں، وہ اپنے اولاد کو، بچوں کو، خاندان کو ایسا کھانا دے سکے پیٹ بھر کے جس میں کیلوریز بھی ہوں، اس کو انصاف بھی مل رہا ہو، پینے کا پانی بھی مل رہا ہو. یہ تمام تو الٹے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب ایک آخری سوال مجھے بتائیے گا، باقی معیشت کی باتیں اپنی جگہ پہ جتنی بھی آپ نے کی ہیں، لیکن یہ ایک ہیلتھ کارڈ کا اجرا جو ہونے جا رہا ہے اور اس وقت آپ پنجاب میں ہونا شروع ہو گیا اور اس سے پہلے KPK میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تقریباً پوری پاپولیشن کو کور کر لیا ہے. میں نے خود کچھ ہاسپٹلس میں جا کے دیکھا ہے کہ وہ لوگ جو کہ علاج افورڈ نہیں کرتے تھے وہ ہسپتالوں میں جا کے ہیلتھ کارڈ پر علاج کرا رہے ہیں. یہاں تک کہ میں نے وہ مریض بھی دیکھے ہیں جن کی دونوں کڈنیز فیل ہو گئی ہیں تو ان کے ڈائلسس ہیلتھ کارڈ پر ہو رہے ہیں. اور بھی بہت سارے ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ ہارٹ کا کوئی ٹریٹمنٹ تھا، آپریشن تھا، وہ ہیلتھ کارڈ پر ہو رہا ہے. تو یہ ہیلتھ کارڈ کس حد تک مؤثر ہو سکتا ہے لوگوں کو ریلیف پرووائڈ کرنے میں؟ دیکھیے محترم، بنیادی بات یہ ہے کہ جو ہمارا ہیلتھ کا بجٹ ہے کیا اس میں بھی اضافہ کیا گیا ہے؟ دوسرے سے کٹ جائے گا. دیکھیے عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا، ان کے منشور میں تھا کہ تعلیم اور صحت کے مد میں ہم 7.6% مختص کریں گے. یہ ان کا کمٹمنٹ تھا. ابھی تو آپ اس کا آدھا بھی نہیں کر رہے، وہی کر رہے ہیں جو PMLN کے دور میں تھا. یہ ضرور یہ کارڈز اچھے لائے ہیں کارڈز، لیکن صحت کارڈ کے ساتھ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ صحت کی مد میں جو رقم رکھی گئی تھی GDP کے تناسب سے جو بھارت کے مقابلے میں کم ہے، جو بنگلہ دیش کے مقابلے میں کم ہے، کیا اس میں اضافہ کیا گیا ہے یا اس میں سے کچھ کاٹ کے یہاں ڈائیورٹ کیا گیا ہے؟ یہ ہے وہ بنیادی سوال. کیونکہ آپ سہولتوں میں اضافہ جب کرتے ہیں تو بجٹ بھی تو بڑھنا چاہیے. اس سال تعلیم کے بجٹ میں کٹوتی کر دی گئی جو مختص کیا گیا تھا. ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں، ابھی آپ نے دیکھا کہ ترقیاتی اخراجات کی مد میں 200 ارب روپے کی کٹوتی کی گئی ہے. تو وہ بھی تو عوامی کے اوپر جائے گا. جب ترقیاتی اخراجات کم ہوں گے تو ہماری شرح نمو سست ہوگی، اور جب شرح نمو سست ہوگی تو روزگار کے مواقع کم میسر آئیں گے. ہیلتھ کارڈ میں نے جیسے کہا نا، کچھ چھوٹے چھوٹے پروگرام ہیں جن کو یہ میگنیفائی کر رہے ہیں، مگر بنیادی سوال ہے کیا ہیلتھ کا بجٹ بڑھا ہے؟ کیا ہیلتھ کا بجٹ وہی ہے جو 2013 میں تھا یا 2018 میں، یا اس سے اضافہ ہوا ہے؟ وہ نہیں ہوا ہے. تو اس لیے وہ ایک جگہ سے کٹوتی ہوگی، دوسری جگہ سے بڑھ جائے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. مگر لیکن بجٹ بڑھائیں بھی تو کیسے بڑھائیں ڈاکٹر صاحب؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ بجٹ بڑھائیں تو کیسے بڑھائیں، کیونکہ ہمارے آمدن کم ہے، خرچے زیادہ ہیں، بجٹ خسارے میں. IMF کے پاس ہم جاتے ہیں، IMF شرائط لگاتی ہے، بجلی مہنگی کر دیں، گیس مہنگی کر دیں، ٹیکس چھوٹ ختم کر دیں، مہنگائی اور زیادہ ہو جاتی ہے. تو ہیلتھ کے لیے بجٹ اس وقت حکومت بڑھانا بھی چاہے تو کیسے بڑھا سکتی ہے؟ دیکھیے بیرسٹر صاحب، میں آپ سے ایک عرض کر دوں، پہلے تو یہ غلط بیانی کرتے ہیں کہ یہ IMF کی شرائط ہے. جب IMF سے ہم مذاکرات کرتے ہیں تو ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ جی ہم انکم ٹیکس طاقتور طبقوں سے نہیں لے سکتے، ہم ایگریکلچر پر ٹیکس نہیں لگا سکتے، ہم پراپرٹی پہ ٹیکس نہیں لگا سکتے، ہم پراپرٹی کی مارکیٹ ویلیو پہ نہیں لا سکتے جہاں کئی ہزار ارب روپے کا جو ہے وہ کالا دھن لگا ہوا ہے، اور ان کو اپنے کالا دھن لینے کی بھی اجازت دی ہے. پہلے میں آپ کو یاد دلاؤں گا کہ انتخابات سے چند ہفتے پہلے عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا، اس کی تو نقطہ تھا، عام نقطہ تھا اس میں، کہ اقتدار میں آنے کے 100 دن کے اندر ہم ہر قسم کی آمدنی پر ٹیکس عائد کریں گے، وفاق اور صوبے معیشت کو دستاویزی بنائیں گے، کالے دھن کو سفید ہونے سے روکیں گے. یہ نہیں کیا انہوں نے، اور ٹیکس GDP کا تناسب گر گیا، جو 2018 میں تھا اس سے نیچے چلا گیا. اور تو اس کا مطلب ہے ٹیکس کی چوری بڑھی. دوسرا انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم جو ہے ان وجوہات کو دور کریں گے جن کی وجہ سے گردشی قرضے پیدا ہوتے ہیں. تو جتنا پہلے 5 سال میں ہوا تھا اتنا 3 سال میں ہو گیا. جتنے 5 سال میں قرضے لیے گئے تھے اتنا تقریباً 3.5 سال میں لے لیے. مگر اصل جو گناہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں، وہ یہ تھا کہ جس وقت ٹیکس ایمنسٹی یہ لے کر آئے تھے تو دنیا میں سب سے کم شرح ٹیکس پر ایمنسٹی دی گئی تھی. 1.5% پر پراپرٹی معاف کر دی گئی تھی، بلڈنگز معاف کر دی گئی تھی. مگر اس میں یہ قانون موجود تھا جس کا اشتہار دیا گیا تھا
کہ جو اثاثے ملک کے اندر موجود ہیں، جنہوں نے ایمنسٹی سے فائدہ نہیں اٹھایا، جو چوری کے پیسے کے ہیں، جن کی تفصیلات حکومت کے پاس ہیں، ریکارڈ موجود ہے. عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ہمارے پاس ریکارڈ ہے، ہم کریک ڈاؤن کریں گے. میں نے ان کو حساب لگا کے بتایا کہ یہ تو 900 ارب روپے آپ ان چوروں سے لے سکتے ہیں، جنہوں نے اس کا ثبوت میں نے ان کو یہ لیکن دیا ان کو کہ ٹارگٹ ایک نہیں آدمی کیا نے گیا، مثال ان پہ کریک ڈاؤن نہیں کیا گیا، ان پہ نہیں، کریک ڈاؤن اس پہ نہیں شروع کیا نہیں گیا. آپ اس یہ لیے کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر ان کو صاحب؟ ایک صاحب نے، سینیٹر صاحب نے کہا کہ جی ہم کس کو ناراض کریں، یعنی آپ عوام کو تو ٹیکس لگا سکتے ہیں انڈائریکٹ، عوام پہ تو ضمنی بجٹ لا سکتے ہیں، لیکن چوروں سے قانون کے مطابق آپ نہیں لے سکتے، نہ آپ منشور پہ بالکل کرتے ٹھیک ہے. ہیں. ڈاکٹر عمران خان شاہد صاحب نے حسن صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے، بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. آگے بڑھتے ہیں. آج مریم نواز صاحبہ نے بھی پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے الزام لگائے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان پہ. ایک تو الزام وہی ہے جو تھوڑی دیر پہلے میں عارف حمید بھٹی صاحب کے ساتھ بھی ڈسکس کر رہا تھا کہ نتھیا گلی میں ایک ہوٹل کی تعمیر کے حوالے سے ایک آئے کہ جی یہ ٹھیکہ دے دیا گیا ان کے ساتھی کو. کیا کہا مریم نواز صاحب نے؟ کوئی ان کے ڈونر ہیں جن کا نام ہے ممتاز احمد صاحب، انہوں نے آپ کو کئی ہزار ڈالر دیا. اس $24,000 جو ممتاز احمد صاحب نے ان کو دیا، اس کو آپ نے نتھیا گلی میں ایک ہوٹل کا لاکھوں ڈالر کا کانٹریکٹ پکڑا دیا اور پھر اس کو کوئی اسپیشل پوزیشن بھی اپنی حکومت میں عطا کی. تو یہ کئی ہزار ڈالر جو ابھی تک جو اماؤنٹ الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ میں آئی ہے وہ $24,989 ہے، اور اگر کوئی اور اماؤنٹ ہے تو وہ بھی سامنے آنی چاہیے، مریم نواز صاحبہ کو سامنے لے کر آنی چاہیے، یا دیگر جو لوگ بھی اس حوالے سے بات کریں انہیں لانی چاہیے. لیکن جو بھی اماؤنٹ ہے ابھی تک سامنے آئی اس رپورٹ کے مطابق وہ تو 19-20-21 لاکھ روپے. اس کی بنیاد پہ جو کہ 2008 سے 13 کے درمیان دیا گیا تھا، مریم نواز صاحبہ الزام لگا رہی ہیں کہ یہ ٹھیکہ عمران خان صاحب نے اپنے قریبی ساتھی کو دے دیا. اس کے علاوہ ایک اور الزام جو مریم نواز نے لگایا وہ ووٹن کرکٹ لمیٹڈ کے حوالے سے تھا. $2.1 ملین اس کی طرف سے اسپانسرشپ ملی پاکستان تحریک انصاف. ایک کمپنی ہے جس کا نام ہے ووٹن کرکٹ کلب، ادھر سے آپ کو ملینز آف ڈالرز آئے، $2.1 ملین ٹو بی پریسائز. اور اس کمپنی کے مالک ہیں ابراج گروپ والے، ان کی کمپنی ہے یہ، جو کہ جن کے اوپر ایک بین الاقوامی مقدمہ چل رہا ہے. اب یہ جو ابراج گروپ ہے، اس کے روح عارف نقوی صاحب جو ہیں، انہوں نے کے الیکٹرک کے اکثریتی شیئرز خریدے تھے اور ان پر ایک کیس تھا جس میں انہوں نے سوئی سدن گیس کے 87 بلین روپیز کے حوالے سے جو تھا کہ جی کہ انہوں نے ادا کرنے. ایف آئی اے نے اس حوالے سے کیس بنایا، لیکن سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن کا یہ کہنا ہے کہ جب یہ کیس بنایا گیا تو وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب ناراض ہوئے. لیکن یہ جو عارف نقوی صاحب ہیں، صرف عمران خان کے حوالے سے الزام نہیں لگا بشیر میمن صاحب کی طرف سے. اس سے پہلے ایک امریکی اخبار کے مطابق چینی کمپنی شنگھائی الیکٹرک جو ہے اس کو بیچنا چاہ رہے تھے عارف نقوی صاحب کے الیکٹرک، مگر کلیئرنس نہیں مل رہی تھی، اور ایک امریکی اخبار نے الزام لگایا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو رشوت دی گئی اس کلیئرنس کے لیے. یہ ایک امریکی اخبار کا الزام تھا. اور اس کے بعد وال سٹریٹ جرنل نے یہ رپورٹ کیا کہ عارف نقوی صاحب جو کہ الیکٹرک کو فروغ کرنا چاہ رہے تھے، اس میں معاونت حاصل کرنے کے لیے انہوں نے نواز شریف کے قریبی دوست نوید ملک کو $2 کروڑ کی رشوت آفر کی تھی. لیکن بہرحال میاں نواز شریف اور عارف نقوی ان دونوں الزامات کو مسترد کر چکے ہیں. باقی اگر کہ الیکٹرک کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ بات درست ہے کہ 2019-2020 میں تقریباً 33 افراد جاں بحق ہوئے کراچی میں کھمبوں میں کرنٹ آنے کی وجہ سے بارش کے بعد. لیکن سپریم کورٹ تو یہ کہتی رہی ہے کہ الیکٹرک کی غفلت ہے اور مجرمانہ غفلت ہے اور ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہونی چاہیے اور بہت سستا اور ناقص مٹیریل کے الیکٹرک استعمال کر رہی ہے. لیکن اس حوالے سے گورنمنٹ کی طرف سے، پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے کوئی بھی سٹیٹمنٹ نہیں آیا. اور پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری بھی کہ الیکٹرک اور وفاقی حکومت کے حوالے سے کیا کہتے رہے ہیں. تو بقول بلاول بھٹو زرداری اے ٹی ایم ہے عارف نقوی صاحب عمران خان صاحب کے. لیکن علی زیدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے کوئی فنڈنگ پارٹی کو دی ہے تو ایک بزنس مین سے ہم نے فنڈنگ لی ہے، ہم نے کوئی اسامہ بن لادن سے فنڈنگ تو لی. ایک بریک کا وقت ہو گیا، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اگلی سٹوری پر بات کریں. اب ہم نے بات کرنی ہے بلوچستان پہ، اور بلوچستان پہ بات کرنا بہت ضروری ہے. رقبے کے اعتبار سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، لیکن اکثر صوبہ بلوچستان کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ میڈیا کی نظر سے بھی اوجھل رہتے ہیں، حکومتوں کی نظر سے تو رہتے ہی رہتے ہیں. بلوچستان میں اس وقت ایک سیلاب کی صورتحال ہے بہت سارے علاقوں میں تیز بارشوں کے بعد، اور بڑے پیمانے پہ تباہی ہوئی ہے. گھروں میں پانی داخل ہو گیا، لوگوں کے املاک جو ہیں وہ تباہ ہو گئیں اور کافی زیادہ نقصان ہوا. کئی مکانوں کی چھتیں گر گئی، دیواریں گر گئی.
کیا سچویشن ہے اس وقت بلوچستان میں، وہ مناظر ذرا دیکھیں. تو رقبے کے اعتبار سے پاکستان کا سب سے بڑے صوبہ، اور اس پر فوکس کرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، نہ صرف صوبائی حکومتوں کا بلکہ وفاقی حکومت کا بھی. اور اس وقت جو انفارمیشن میرے پاس آ رہی ہے اس کے مطابق پاکستان آرمی اور نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی جو ہے وہ بھی وہاں پر فعال ہیں، اور باقاعدہ ہیلی کاپٹرز کے تھرو بھی کچھ لوگوں کو وہاں پہ ریسکیو کیا گیا اور گوادر، کیچ اور پسنی میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی. اور پاک فوج بھی آپریشن کے ذریعے لوگوں کو کھانے پینے کی اشیاء مہیا کر رہی ہے. اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کیا ہے صوبائی وزیر سردار عبدالرحمان کھیتران نے. بہت شکریہ کھیتران صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. بتائیے گا اس وقت کیا صورتحال ہے، کس پیمانے پہ تباہی ہو گئی ہے اور کیا گورنمنٹ کر رہی ہے، اور لوگ جو ہیں ان کو بچانے کے لیے، پروٹیکٹ کرنے کے لیے کیا فیسلٹیز اویلیبل ہیں آپ لوگوں کے پاس؟ آپ نے میٹس پہ دیکھا ہوگا کہ طوفانی بارشیں اور برف باری ہونی تو دسمبر میں چاہیے تھی، لیکن تھوڑا سا سیزن آگے ہو گیا، جنوری میں ہوئی ہے. تو اس میں گوادر بہت زیادہ متاثر ہوا ہے. آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے اس کو آفت زدہ ڈکلیئر کر دیا ہے، اور وہاں کا جو ایم پی اے ہے میر حمل کلمتی، آپ نے دیکھا ہے کہ گھٹنوں روڈوں پہ سلوار اٹھا کے اوپر کر کے گھٹنے تک وہ بارش کے پانی، کیونکہ مکران میں بہت کم بارشیں مونسون کی رینج میں نہیں ہیں، لیکن جب بارش ہوتی ہے تو تباہی پھیلاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کان میں ترزئی، زیارت اور آپ کا ہنا اڑک، یہاں پہ برف باری ہوئی ہے، اور آج بھی تقریباً وہ سلسلہ رہا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ کان میں ترزئی کی صورتحال یہ ہے کہ الحمدللہ ہماری حکومت نے 15 منٹ سے لے کر آدھے گھنٹے تک کسی روڈ کو بھی ہم نے بلاک ہونے نہیں دیا. ہماری مشینری پہنچ گئی. ہمارے سی ایم صاحب نے پی ڈی ایم اے کا آفس وزٹ کیا، مشینری کو دیکھا. ہم نے مشینری تمام چیزیں جو پریکاشنری موٹیو ہیں، ہم نے جہاں پہ ہمیں خطرہ تھا ہم نے وہاں پہ ڈپلوائے کر دیے ہیں. کوئی ایسے علاقے ہیں جو اس وقت کٹے ہوئے ہیں جن سے رابطہ منقطع ہو گیا؟ کوئی ایسے علاقے ہیں؟ جی شکر الحمدللہ کہ اس وقت بلوچستان کا کوئی علاقہ کٹا ہوا نہیں ہے، لیکن آگے بھی پیشن گوئی آ رہی ہے. اس وقت میں اپنے گاؤں میں ہوں، میرے چھوٹے بھائی، سب سے چھوٹے بھائی وفات پا گئے تو میں فاتح پر ہوں، لیکن میرا رابطہ ہے ہر جگہ پہ. شکر الحمدللہ کہ پورے بلوچستان میں کہیں پہ بھی ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم کہہ سکیں کہ جی وہاں پہ ہم رابطے میں نہیں ہیں. کہیں پہ زیادہ، کہیں ندی نالے آئے ہیں. ابھی تک لوگوں کو ہمارے پاس یہ اطلاعات پہنچی ہیں کہ ریسکیو کیا گیا ہیلی کاپٹرز کے ذریعے بھی. تو جو لوگ پھنسے ہوئے تھے سیلابی صورتحال میں ان کو ہیلی کاپٹرز کے ذریعے ریسکیو کیا گیا. کوئی ایسی جگہ جہاں پر لوگ ابھی تک پھنسے ہوں، کوئی اطلاعات آپ کے پاس؟ نہیں، شکر الحمدللہ لا انفورسنگ ایجنسیز کا بہت زیادہ تعاون ہے. ہیلی کاپٹر ریڈی کھڑے ہیں، جہاں پہ بھی کوئی ایسی ہمیں اطلاع مل رہی ہے تو ہم ان کو ریسکیو کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت اچھے طریقے سے ہم اس کو ہینڈل کریں گے. اور ہماری گورنمنٹ میں یہ اہلیت ہے، بیکاز کہ ہم نے پریکاشنری موٹیو کے تحت آلریڈی جو جیسے ہی یہ سیزن شروع ہوا ہمیں اطلاع ملی ہے میٹ پہ کہ جی یہ سلسلہ بارشوں کا اور برف باری کا ہو رہا ہے، تو اس سے ہم نے ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں کیا. ہم نے ہر جگہ پہ اپنی مشینری اور آفیسرز، پی ڈی ایم میں ڈپٹی کمشنرز اور لا انفورسنگ ایجنسیز وہاں پہ پہنچ چکی ہیں. شکر الحمدللہ. اور یہ بتائیے گا ابھی تک جتنا نقصان ہوا ہے وہ کتنی مالیت کا ہوگا ٹوٹل نقصان جو ہوا ہے؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ محکمہ موسمیات کے مطابق جمعرات سے آگے پھر ایک اور بارشوں کا ریلا آ رہا ہے اور وہ ہٹ کرے گا بلوچستان کو، اور بھی زیادہ سیلابی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا. تو کیا صوبائی حکومت تیار ہے اس کو ہینڈل کرنے کے لیے؟ ہم 100% تیار ہیں. دیکھیں نقصانات کا اندازہ تو اس وقت میں آپ کو نہیں بتا سکتا، کیونکہ پانی ہر جگہ، ابھی مثال مکران میں 4 کلومیٹر کا ایک وہ جو کاشت کرتے بندات تھے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے. اسی طریقے سے ابھی پانی کھڑا ہے وہاں پہ. تو اس طریقے سے میں اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہوں میں آپ کو بتا سکوں کہ کتنے ہیکٹر کا جو ہے نا نقصان ہوا ہے ایگریکلچر کا. اور کیا جب یہ صورتحال تھوڑی سی کلیئر ہوگی انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا صورتحال ہے. اور باقی جو نیکسٹ وہ اس کی آ رہی ہے جمعرات سے یا کل جمعے کو، میں جہاں پہ بیٹھا ہوں میرا علاقہ بارکان ہے، تو میں نے دیکھا آج موسم کی، تو کل
بارش ہے یہاں پہ بھی ہے. بہت شکریہ کھیتران صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی نئی سٹوریز کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.